Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم پڑھا حرف مدہ کا۔ حرف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ حرف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ ان کی پہچان میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ اور ریپیٹ کراتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم لوگ باقاعدہ اپنے سبق کی طرف پڑھیں گے۔ الف مدہ کی پہچان کیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف سے مراد الف کا خالی ہونا ہے، یعنی کہ بالکل الف خالی ہو اور اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ واو مدہ کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں پہ واو ساکن سے مراد یہ ہے کہ واو کے اوپر ایک دال جیسی چھوٹی مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے جسے جزم کہتے ہیں۔ جزم جب کسی حرف پہ لگ جاتا ہے تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، یعنی کہ واو ساکن کا ہونا ضروری ہے، خالی واو نہیں ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب زبر بھی ہم نے دیکھ لیا، پیش بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یا مدہ کے ساتھ آتا ہے زیر۔ یا مدہ میں بھی ساکن کی شرط ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ لوگوں کو تینوں میں اس کی پہچان کی میں نے آپ کو بتا دی، ریپیٹ کرا دی۔ اب جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ہم نے لاسٹ حرف جو پڑھا تھا وہ ہم نے ہا کے ساتھ مدہ پڑھے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے یا کے ساتھ، تو اپنے باقاعدہ سبق کو آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرف ہمارے پاس ہے یا الف زبر یا۔ یہاں پر ہم نے یا کو الف مدہ کے ساتھ پڑھا کہ کس طریقے سے الف مدہ بن رہا ہے کہ الف خالی ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ الف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ یا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ بن گیا الف مدہ۔ یا واو پیش یو، یہاں پر یہ بن گیا واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آیا تو یہ ہو گیا واو مدہ۔ اب ہم پڑھیں گے یا مدہ کے ساتھ۔ یا زیر یی، اس میں دو یا ایک ساتھ آ رہے ہیں، یا زیر یی۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا پر کبھی نقطے آتے ہیں اور کبھی نقطے نہیں آتے، تو ہم یا مدہ کو یہاں پہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا یا کے بعد اب ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ ہے حرف حمزہ، تو اس کو بھی ہم الف مدہ کے ساتھ کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ الف زبر آ۔ اچھا یہاں دوسری شکل بھی اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہم واو مدہ کے ساتھ جو پڑھیں گے نا، الف واو پیش او نہیں بولیں گے۔ میں نے یہ بات آپ لوگوں کو شروع میں بھی بتائی تھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر یہاں پر پیش بنا ہوا آ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، تشدید ہو، جزم ہو، کچھ بھی ہو تو ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم الف واو پیش او نہیں بولیں گے، ہم یہاں پہ بولیں گے حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ کھینچنا ہمیں تینوں مدوں کو ایک الف کے برابر ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جیم کے ساتھ۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ ذال الف زبر ذا، اچھا دال کو ہم کھینچیں گے بھی اور ادا جو ہم کریں گے اس میں ہمیں نرمی کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ذال نرمی والا حرف ہے۔ ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی،
ذا ذو ذی. اب جو لفظ ہم پڑھیں گے حرف پڑھیں گے یہ ہے سین. اور سین میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ بتایا ہے اس کی ادائیگی پہ ہمیں سختی کرنی ہوتی ہے. یہ سختی والا حرف ہے. سین الف زبر سا, سین واو پہ سو, سین یا زیر سی, سا سو سی. شین الف زبر شا, شین واو پہ شو, شین یا زیر شی, شا شو شی. تینوں کو کھینچنے کی مقدار برابر رکھیے گا. اب ہم دوبارہ پڑھیں گے. یہ بھی ہمارا سختی والا ہی حرف ہے لیکن اس کو سین کی جیسی آواز نکلے گی, وہ موٹی ہوگی کیونکہ سین کی اور صاد کی آواز میں فرق جب ہی پتہ چلے گا جب آپ صاد کی ادائیگی کو سختی کے ساتھ ساتھ موٹا بھی پڑھیں گے. صاد الف زبر صا, صاد واو پہ صو, صاد یا زیر صی. آج کا سبق ہم یہاں اختتام کرتے ہیں. اپنی پریکٹس بہت اچھی کریے گا. پورے حرف مدہ کی مشق کو بہت زیادہ کریے گا. پہلے پہچانوں کو ریپیٹ کریے گا, اس کے بعد پھر شروع سے لے کے یہاں تک کو تقریباً 2 سے 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا تاکہ اس کے حرف کے ساتھ آپ کو تینوں مدوں کو پڑھنا آ جائے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.